نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الکافی ومن اسمائه الحسنى عز وجل الکافی. الکافی کفایت کرنے والا، کافی ہو جانے والا. ومن اسمائه الحسنى اور اس کے خوبصورت ناموں میں سے، عز وجل عزت و جلال والے کے، الکافی الکافی بھی ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ، بکاف کافی، عبدہ اپنے بندے کو. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے مجھے اللہ، بہترین کارساز. وَيُخَوِّفُونَكَ، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو، بالذین، ان ہستیوں سے، من دونہ جو اس کے سوا ہے، یعنی بتوں وغیرہ سے، اپنے جھوٹے الہوں سے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو بھٹکا دے اللہ، فما لہ من ہاد، تو نہیں اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کی مخالفت کرتا ہے تو وہ ڈرانے لگتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سارے الہوں کی نفی کی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو یہ مشرکین کے نزدیک ان کے الہوں کی بہت بڑی توہین تھی کہ جن کو وہ الہ مانتے تھے ان کو یہ کہہ دیا جائے وہ ہیں ہی کچھ نہیں، کوئی ان کی ملکیت نہیں، کوئی ان کی طاقت نہیں، کوئی ان کے پاس اختیار نہیں. تو یہ ان کے لیے ہضم کرنا بڑا مشکل تھا. تو انہوں نے جواباً کیا کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دینی شروع کی اور ڈرانا شروع کیا کہ آپ پر ہمارے بتوں کی مار پڑے گی، کیونکہ آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر اس قسم کی کوئی بھی بات کی جائے تو لوگوں کا ریئیکشن یہی ہوتا ہے. پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ اپنے نبی کو کہتے تھے کہ آپ پر ہمارے بتوں کی یا ہمارے دیوتاؤں دیویوں کی مار پڑی ہے، اس لیے آپ کا یہ حال ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو ان کا حال یہ کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اس کی آنکھیں پھر حق دیکھتی نہیں، اس کا دل حق کے لیے کھلتا نہیں، اس کے کان حق کو سنتے نہیں، وہ صرف باطل ہی سننا چاہتا ہے. اور بعض اوقات بڑی حیرت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے کھلے کھلے صاف صاف دلائل کے باوجود لوگ شرک کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی. نہیں، سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب عقل چھین لیتا ہے کسی کی تو پھر ان کو کوئی اور عقل دے نہیں سکتا، ان کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. تو یہاں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور دوسری طرف لوگوں کے حال پر تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ سیدھے رستے پر نہیں یا ان کو حق سمجھ نہیں آتا. تو اس میں آپ کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں، ان سے صلاحیت اور توفیق چھین لی گئی ہے، اس لیے وہ یہ نہیں کر پا رہے. کتنے ہی موقع ایسے ہوتے ہیں نا کہ جب انسان اپنے آپ کو بہت ہی ہیلپ لیس محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی طاقت نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا. اور ہم میں سے ہر ایک پر ایسی کیفیات گزرتی ہیں. تو ایسے میں انسان جب یہ محسوس کرے کہ سب اس کو چھوڑ گئے ہیں اور کوئی بھی چیز کام نہیں آ رہی، نہ کوئی دوا کام آ رہی ہے، نہ کوئی اور چیز، تو انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ہستی ہے جو کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتی اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے. اگر اس نے کسی تکلیف اور آزمائش میں ڈالا ہے تو اس میں بھی کوئی خیر اور بھلائی ہے، کیونکہ وہ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا. تو الیس اللہ بکاف عبدہ، یعنی یہ چیز خوش کر دینے والی ہے، بندے کو مطمئن کر دینے والی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، جب تک تمہارا اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ تمہارے لیے ہر مشکل سے نبٹنے کے لیے کافی ہے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، مانند اس کے جو تم ایمان لائے ہو ساتھ اس کے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو بس تحقیق وہ ہدایت پا گئے. یعنی
لوگ اگر صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ ہوں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ ضد کا شکار ہیں. شقاق کا مطلب یہاں ضد ہے، یعنی اگر وہ منہ موڑ جاتے ہیں تو وہ صرف اس وجہ سے کہ انہیں آپ سے، آپ کے پیغام سے، آپ کے طریقے سے ضد ہے. تو آپ فکر نہ کریں، کیونکہ جب کوئی انسان کو چھوڑ جاتا ہے نا، خصوصاً اپنے چھوڑ جاتے ہیں، تو انسان ہیلپ لیس محسوس کرنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے. یعنی انسان کی ایک ویکنیس ہے کہ مال میں کمی آئے تو پریشان ہونے لگتا ہے، اہل اولاد میں کمی آئے تو پریشان ہونے لگتا ہے، جب سارے چلے جائیں تو لونلی فیل کرتا ہے تو پریشان ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس موقع پر کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کی ضد اور مخالفت پر تلے ہوئے ہیں، ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس عنقریب یا عنقریب سے بھی زیادہ یا ضرور کے معنوں میں، سین یہاں تاکید کے لیے کہ ضرور کافی ہو جائے گا تجھے ان کی طرف سے اللہ، یعنی اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، علم رکھتا ہے. استاذہ مجھے ایک دفعہ وزٹ کرنے کا موقع ملا. الہدا کی ایک برانچ تھی، ایک باجی نے اپنے گھر میں ہی سارا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا، تو ساتھ میں خود بھی رہتی تھی اور وہ برانچ کا حصہ علیحدہ سے انہوں نے تعمیر کیا بعد میں، اور بیسمنٹ میں بھی وہ کافی زیادہ وہ لائبریری اور ریسیپشن وغیرہ ایک پورا منی الہدا تھا. اب سارا ٹائم جب ہم لوگ اس کو وزٹ کر رہے تھے تو میں سوچے جا رہی تھی کہ انہوں نے کیسے کیا، گھر بھی ان کا تھا، ساتھ ساتھ بناتے بھی رہے، پھر یہ سارا سیٹ اپ یہ کیسے مینج کرتی ہیں اس کو. اور جب لائبریری ہم نے دیکھی اور ان کے ہالز، تو لائبریری میں بہت ہی زبردست بکس تھی. تو میں سارا ٹائم یہی سوچتی رہی کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیسے مینج کیا، ان کا تعاون کس نے کیا. یہی سوچیں میرے ذہن میں چل رہی تھی تو میری نظر سامنے پڑی تو وہ لکھا ہوا الیس اللہ بکاف عبدہ. اور استاذہ اس دن سے یہ آیت گڑ گئی ہوئی ہے میرے دل میں، اور جب بھی میں سوچتی ہوں کہ کیسے، تو وہی ذہن میں آتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ. زندگی میں بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں نا، انسان اگر آگے بڑھنا چاہے تو چیلنجز ہوں گے، اگر آرام کرنا چاہے، کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، پھر کوئی چیلنج نہیں. تو جب چیلنج ہوں گے تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو رسک لینے پڑیں گے، اور جب رسک لیں گے تو پھر آپ کے پاس کوئی سہارا ہونا چاہیے. تو مادی سہارے جو ہوتے ہیں وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور اگر ایک اللہ کا سہارا انسان کو محسوس ہو تو پھر کسی چیز میں ڈر نہیں لگتا، فکر نہیں ہوتی، پھر اللہ کے بھروسے پر انسان قدم آگے بڑھاتا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ضرور مدد کرتا ہے اس کی جو اس کی مدد کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی هو الکافی عبادہ جمیع ما یحتاجون الیہ الذی یکفی عبادہ المہم ویدفع عنہ الملم المطلع علی کل شیء الذی لا یخفی علیہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. اللہ تبارک و تعالی هو الکافی، اللہ ہی کافی ہے، عبادہ اپنے بندوں کو، جمیع ما یحتاجون الیہ ان سب چیزوں میں جس کے وہ محتاج ہیں. انسان کی ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے بندے کو. جمیع ما یحتاجون الیہ. اگر صبح سے اب تک ہم سوچیں نا کہ کس کس چیز کی ہمیں ضرورت تھی، مثلاً ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے نا، بھوک لگتی، کھانا کھانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے صرف کھانا نہیں چاہیے، ہاتھ بھی چاہیے ہوتا ہے، دانت بھی چاہیے ہوتے ہیں، زبان بھی چاہیے ہوتی ہے، پھر جہاں ڈال رہے ہیں اس کا صحیح کام کرنا بھی چاہیے ہوتا ہے، پھر جب کھانا اپنا کام پورا کر لے تو اس کھانے کا ویسٹ نکلنا بھی ضروری ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں تو اس میں ایک ایک چیز کو پرفیکٹ بنایا اس کی ضرورت کے مطابق. ہاتھ کی لینتھ نہ لمبی زیادہ بنائی نہ چھوٹی بنائی، انگلیاں اسی طرح، ناخن اسی طرح. پھر اسی طرح انسان کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، سننے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان سب چیزوں کو کس طرح ہمارے تابع کر دیا نا، یعنی ہاتھ ہمارے تابع کر دیے. اگر یہ ہماری بات نہ مانتے اور کبھی تھوڑی بہت تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم ان کو اپنی مرضی کے مطابق ہلا جلا نہیں سکتے، تو کتنی تکلیف ہوتی، کتنی پریشانی ہوتی. ایسی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تاکہ انسان نعمتوں کو پہچانتا رہے. تو جمیع ما یحتاجون الیہ،
جو بھی ہماری ضرورت ہے، جس چیز کا محتاج ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. الذی یکفی عبادہ المہمہ، وہ جو اپنے بندوں کے لیے کافی ہے ان کے اہم کاموں میں. مہم ہوتا ہے اہم. ویدفع عنہم الملم، اور دور کرتا ہے ان سے جو ان پہ پڑ چکا ہوتا ہے. علم بھی ہوتا ہے کسی پہ کوئی حادثہ آنا یا کوئی مصیبت آنا، تو جو ان پہ پڑ چکی ہوتی مصیبت اس کو بھی وہی دور کرتا ہے. المطلع علی کل شیء، ہر چیز پر مطلع ہے. الذی لا یخفی علیہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، وہ جس سے مخفی نہیں ذرے برابر بھی کوئی چیز آسمانوں اور زمین میں. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. وکیلا کا ایک معنی حمایتی بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ کی حمایت کافی ہے. کوئی اور سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا سپورٹ کرنا کافی ہے. انسان کے بہت سے غم اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو پہچانتے نہیں ہیں. کیونکہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اور وہی اگر گھر کا کمانے والا سپورٹر، تو یہی غم گھر والوں کو کھایا جاتا ہے کہ اب ہم کہاں سے کھائیں گے اور ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ تو کسی بھی طریقے سے پوری کر سکتا ہے. یعنی یہ غم زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں کو، ظاہر جانے کا بھی ہوتا ہے، لیکن کہ نیکسٹ اب کیا ہوگا، مستقبل کی فکر ہوتا ہے. جی، اس کا زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اور کچھ نہیں، کام والا چلا جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں. جی، کوئی بھی چیز بالکل بہت بڑی پریشانی ہے، کیونکہ دو کشتیوں میں تو نہیں سوار ہو سکتے، لیکن بھی بیٹھنا ہوتا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ جتنا ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں نا، تو وہ اسی حساب سے ہماری مدد کرتا ہے، اسی گمان کے مطابق. اگر ہم پازیٹیو سوچتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا کہ مجھے مل جائے گا کوئی اور، تو وہ مل بھی جاتا ہے پھر بالکل خود بخود. ایک چیز ہماری زندگی میں سے نکل جاتی ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ دوسرا راستہ بھی نکال دیتا ہے کہ اس چیز کے ذریعے سے بھی یہ کام آپ کا ہو سکتا ہے. بالکل. آپ نے کچھ کہا؟ السلام علیکم. مجھے وہی سورہ محمد کی جو آیت ہے، آیت نمبر 19، وہ یاد آ رہی تھی کہ یعنی علم حاصل کرو اس چیز کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اور یہ جو الکافی ہے، یعنی واقعی یہ جو علم ہے، اگر یہ نہ ہو تو ہماری زندگی کتنی مشکل ہو جائے. اور یہ جو بھروسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ وہ کافی وہ ہے موجود، فسیکفیکم اللہ وہو السمیع العلیم، تو اس سے انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے زندگی میں. بالکل. یعنی ہر مشکل کے وقت انسان یہی پڑھے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، وہی کافی ہے. یہ جو بات ہے جمیع ما یحتاجون الیہ، تو واقعی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ریمائنڈر دیتے ہیں. مجھے تقریباً 2 ویکس پہلے ٹانگ پہ چوٹ لگی، چھوٹی سی چوٹ تھی، بٹ اس کی وجہ سے میں نماز میں نیچے بیٹھ نہیں سک رہی تھی رات کو سوتے ہوئے. مطلب میں سوچ رہی تھی اتنی چھوٹی چوٹ ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ساری مطلب لائف پہ اتنا افیکٹ ہو رہا ہے. سوتے ہوئے ٹانگ کو عجیب سے اینگل پہ کھڑا کر کے سونا پڑا تھا، اور مطلب نہ بیٹھا جا رہا تھا، اور اسپیشلی مطلب نماز نہ پڑھی جائے اس طرح بیٹھ کے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اب جا کے میں دیکھ رہی تھی کہ جس طرح یہاں پہ ہے وَيَدْفَعُ عَنْهُمُ الْمُلِمُ، کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کے اوپر ایک نئی اسکن آ گئی ہے. اور صرف تھوڑی سی ڈارک کلر ہے، صرف اس طرح پتہ چلتا ہے، لیکن خود ہی وہ ہیل ہوتا گیا ہے. بالکل. تو مطلب اللہ تعالیٰ کا بھی ریمائنڈر دیتے ہیں کہ واقعی ہم ہر چیز کے لیے محتاج ہیں. یکفی عبادہ المہم ویدفع عنہ الملم وہو سبحانہ الکافی کفایۃ خاصۃ من آمن بہ وتوکل علیہ کما قال سبحانہ وکفی اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہے کفایہ خاصہ میں بھی. کفایت بھی دو طرح کی ہے، ایک کفایت عام ہے جو سب کی ضرورتیں پوری کرنے سے تعلق رکھتی ہے، اور ایک کفایت خاص ہے. وہ کس کے لیے؟ من آمن بہ، جو اس پر ایمان لایا، وتوکل علیہ، اور اس پر توکل کیا. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وکفی اللہ المؤمنین القتال، اور کافی ہو گیا اللہ مومنوں کو قتال میں. وکان اللہ قویا عزیزا، اور ہے اللہ قوی، غالب، قوت والا، غلبے والا. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے. غزوہ احزاب کی بات ہو رہی ہے، جس میں سارے لشکر آئے اور پھر مدینہ کو انہوں نے گھیر لیا، اور پھر جنگ ہی نہیں ہوئی، اور کس طرح وہ واپس چلے گئے. کفى اللہ المؤمنین القتال. امیزنگ.
استاذہ ہم سے سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں اسکولز کا جو پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کو فنڈنگ کہاں سے ملتی ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ اتنے سال ہو گئے ہمیں 6-7 سال ہو گئے ایک دفعہ بھی کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی, اور بلکہ کافی جیسے ڈونر ایجنسیز آ کے جب وہ کام دیکھتی ہیں, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈونیشن لے رہے ہوتے ہیں, کام نہیں ہو رہا ہوتا, تو وہ کام دیکھتے ہیں کہتے ہیں آپ پلیز اپلائی کریں ہماری اس کے لیے, اور ہمارے پاس تو کروڑوں کا فنڈ ہوتا ہے آپ اپلائی کریں, لیکن ہم نہیں اپلائی کرتے بیکاز وی ڈونٹ نو کہ وہ سودی پیسہ ہے باہر سے آنے والا یا کیسا ہے. تو میں یہ سوچی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھاتا ہے اپنے بندوں کو اپنے کمالات اسی طریقے سے کہ وہی کافی ہو جاتا ہے بالکل. اور لٹرلی استاذہ جب سے ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے, جب خیال آتا ہے کمپیوٹرز کرانا چاہیے, خود ہی کمپیوٹرز آ جاتے ہیں, کسی سے کہنا بھی نہیں پڑتا. اب جب ٹیچرز کسی چیز کا کہتی ہیں میں ان سے کہتی ہوں تھوڑی دیر رک جاؤ, سو وی ویٹ فار اے وائل, اور کئی دفعہ زیادہ تر دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خود بخود اللہ تعالیٰ خود ہی ارینج کر دیتے ہیں, ہمیں لینا نہیں پڑتی وہ چیز. الحمدللہ. F8 میں اس طرح ہوا کہ نیکسٹ منتھ تھا تو سیلریز دینے کے لیے بھی ہمارے پاس فنڈز نہیں تھے. میں بہت زیادہ پریشان اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. تو جب میں اگلے دن جا کے جو باکس کھولا, ایک باکس میں تھاؤزینڈ کے نا وہ اوپر سے جا نہیں سکتے سوراخ میں, وہ ابھی تک میں سین نہیں بھول سکتی. اس کی لیز تھی پوری, اینڈ اٹ واز مور دین 3 lakhs روپیز. اور وہ ہماری جو پے تھی وہ 2 lakhs سب تک ساروں کے ملا کے جو بنتی تھی نا, اور اس کی لیز لگی ہوئی. میں نے وہیں وہ ڈبہ بند کیا اور بھاگے گھر, رو رو رو. مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ پوری کی پوری گٹھی وہ اندر کیسے گئی نا. سوراخ تو اتنا سا تھا, تالا باہر لگا ہوا تھا, چابی میرے پاس تھی. مجھے تو وہ آج تک بات بالکل میری جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی یہ جو باتیں ہیں نا مجھے ایسے ریکال اور سمجھ آتی ہیں, اور یقین پختہ رب کی ذات پہ اور قرآن کی باتوں پہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اگر کرنے والا خالص ہو. بالکل اسی سے نہ اللہ معافی دے, نہ مانگنا پڑتا, نہ کچھ. اللہ تعالیٰ کو خود ہی پتا ہے یہ کہاں سے میں نے پرووائڈ کرنا ہے. میں سوچ رہی تھی معاون کی بات یا معاونت کی بات کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ سکسیسفل ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی ٹیم کیسی ہے, آپ کے مددگار کون سے ہیں, کون سے بیسٹ لوگ ہیں جو آپ کے اس میں شامل ہیں, ہمیں بھی بتائیں, گور بتائیں. تو آج میں سوچ رہی تھی کہ ٹیم اہمیت رکھتی ہے اور آپ کو اس کو بنانا پڑتا ہے, بلڈ اپ کرنا پڑتا ہے, لیکن اصل اہمیت کس کی ہے؟ ہم پھر وسائل کی طرف چل جاتے ہیں. پھر اس طرف ٹیم بھی تب بھی ہیلپ فل ہوتی ہے جب آپ کا مقصد اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرف ہو. ہم تو آخرت کی بات کریں تو دنیاوی مقصد بھی آخرت ہے. دوسری بات یہ کہ ہم بچوں کی طرح اللہ کی کفایت کو چیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. بچے ہوتے ہیں نا, انہیں کہتے ہیں ڈبے میں وہ چیز آ جائے گی, ٹافی آ جائے گی, تو بچہ ڈبہ رکھ کے نا سامنے بیٹھ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے گی. مطلب سیریسلی کفایت کا پتہ نہیں چلتا. سم ٹائم آتی ہے اور ویزیبل بھی آتی ہے, اور اس طرح جس سے انہوں نے بتایا وہ, لیکن کچھ دفعہ ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ کفایت ہے, ہم اس سے ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. حضرت زکریا کی طرح مانگ تو بیٹھتے ہیں لیکن پھر حیران بھی ہو جاتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, سوال بھی کر دیتے ہیں. صحیح. وهو سبحانه الكافي عباده لأنه هو رازقهم وحافظهم ومصلحهم الذي يكتفي بمعونته عن غيره ويستغني به عمن سواه. فهو الكافي عباده كل ما يحتاجون إليه فيجب ألا تكون العبادة إلا له ولا الرغبة إلا إليه ولا الرجاء إلا له ولا الخوف إلا منه ولا المحبت الا له. وهو سبحانه الكافي عباده, اور وہ اللہ سبحانہ تعالی کافی ہے اپنے بندوں کو. لأنه هو رازقهم, کیونکہ وہ وہی ان کا رازق ہے. وحافظهم, اور ان کا حافظ ہے, نگہبان ہے, محافظ ہے. ومصلحهم, اور ان کی اصلاح کرنے والا ہے. الذي يكتفي, وہ جو کافی ہے, بمعونته, اپنی مدد کے ساتھ, عن غیره, اپنے علاوہ کے, یعنی اکیلے اللہ کی مدد ہی کافی ہے, اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں. وَيَسْتَغْنِي بِهِ عَمَّن سِوَاهُ, اور غنی ہے اس کے علاوہ سے, یعنی اپنے علاوہ سے. وَهُوَ الْكَافِي عِبَادَهُ, وہ کافی ہے اپنے بندوں کو. كُلَّ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ, جس چیز کے وہ محتاج ہوتے ہیں. فَيَجِبُ أَلَّا تَكُونَ الْعِبَادَةُ إِلَّا لَهُ, تو واجب ہے کہ نہ ہو عبادت مگر اسی کے لیے. وَلَا الرَّغْبَةُ إِلَّا إِلَيْهِ, اور نہ رغبت مگر اسی کی طرف. وَلَا الرَّجَاءُ إِلَّا لَهُ, اور نہ امید مگر اسی سے. وَلَا الْخَوْفُ إِلَّا مِنْهُ, اور نہ کوئی خوف مگر اسی سے. وَلَا الْمَحَبَّةُ إِلَّا لَهُ, اور نہ محبت مگر اسی سے. یعنی جب وہ ہمارے لیے ہر چیز پرووائڈ کرنے والا ہے تو پھر ہمارے سارے جذبات بھی اسی کے لیے ہونے چاہیے, اور یہی عبادت ہے.
عبادت صرف خالی سجدے کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ اگر آپ اصول ثلاثہ پڑھیں گے تو اس میں رغبت اور انابت اور رہبت، محبت، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لیے ہونا چاہیے. یہ عبادت کی روح ہے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک وبفضلک عمن سواک. اے اللہ تو ہمیں کافی ہو جا اپنے حلال کے ساتھ حرام کے سوا، وبطاعتک اور اپنی اطاعت کے ساتھ، عن معصیتک اپنی نافرمانی کے بغیر، یعنی ہم ایسی طرح اطاعت کریں جس میں نافرمانی نہ ہو. وبفضلک عمن سواک اور اپنے فضل کے ساتھ ہر اس چیز سے جو تیرے سوا ہے. اللہم اکفنا شر الاشرار وقید الفجار وشر طوارق اللیل والنہار. اے اللہ تو ہمیں کافی ہو جا سب شریروں کے شر سے، سب فاجروں کی چالوں سے، اور رات اور دن کو آنے والی آفات کے شر سے. طارق ہوتا ہے کھٹکھٹانے والا، طوارق اللیل جو مصیبت رات کو کھٹکھٹائے دروازہ یا آ پڑے یا دن کو آ پڑے، ان سب چیزوں سے کافی ہو جائے. استاذہ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا تھوڑا سا، وَيَسْتَغْنِي بِهِ عَمَّنْ سِوَاهُ، یعنی وہ کافی ہو جاتا ہے اپنے علاوہ سے. جیسے ہم نے کہا نا اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک، یعنی تو ہمیں اتنا حلال دے کہ ہمیں حرام کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں تو کافی ہو جا کہ تیرے سوا کسی اور کی ضرورت نہ ہو. جی، اور ہم دوستوں سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری تکلیف کو، دکھ درد کو سمجھیں، لیکن انسانوں میں سے کون ہے جو سمجھتا ہے؟ ہر وقت مس انڈرسٹینڈنگ ہی تو رہتی ہے، جس کی وجہ سے دوستی کا وقت کم اور لڑائی کا زیادہ گزرتا ہے. جی سادہ شروع میں آپ نے بات کی نا کہ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، تو کسی کے پاس اگر دنیا میں ورلڈلی پاور نہ بھی ہونا تو وہ دوسروں کو بتاتا رہتا ہے فلانا میرا یہ جاننے والا ہے، وہ دنیا کے اس رینک پہ ہے اور میں تمہارا یہ کر دوں گا. تو میں سوچ رہی تھی کہ جس کے ساتھ اللہ موجود ہو، جو ان کا بھی بادشاہ ہے جن کے بارے میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کیا کوئی کر سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے نا استاذہ کہ جب ہم کسی پر بھروسہ کر لیتے ہیں نا اللہ کے علاوہ بھی کہ اچھا یہ کام کر دے گا، آپ یقین کریں مجھے تو اتنا ایکسپیرینس ہے وہ آتا ہی نہیں یا کسی وجہ سے کچھ ہو جاتا ہے، اور جب اللہ پہ بھروسہ کرو تو لوگ خود ہی مل جاتے ہیں کام کرنے. بالکل صحیح کہا. استاذہ مجھے تو اپنے بارے میں کہتے ہوئے بھی اتنا آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نا ایک بعض بار 100% ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے اور پتہ چلتا ہے وہ کام ایسا ڈیلے پہ جاتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے اوپر بھروسہ کر لیا نا، تو اپنی ذات پہ بھی نہیں کرنا ہوتا. خوفزدہ رہتی. السلام علیکم. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو ہماری پورے ویک کی پرابلم ہوتی ہے نا اس کا سولوشن ہمیں اس کلاس میں مل جاتا ہے. الحمدللہ. فار ایگزامپل ہم لوگ اس پورے ویک میں ڈسکس کر رہے تھے آگے ہم نے کیا کرنا ہے، اور پھر ڈفرینٹ فیئرز ہمارے ذہن میں آ رہے تھے، فیملی پریشر، پیئر پریشر، سوسائٹی پریشر، فائنینشیل پریشر. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ان سب فیئرز کا اس ایک ورڈ میں آنسر مل گیا. بالکل کہ الکافی. بس ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہ کرے اور ہمیں ہمارے نفس کے شر کے حوالے نہ کرے کہ ہم کسی وقت اپنے صلاحیتوں پہ بھروسہ کرنے لگے یا اپنی ذات کو کچھ سمجھنے لگے. استاذہ یہاں پہ ہے نا کہ وہ حفاظت کرتا ہے اور اپنے بندوں کی اصلاح کرتا ہے، تو سم ٹائم ہم غلط ڈائریکشن میں جانے لگتے ہیں یا ہماری کمپنی غلط ہونے لگ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر وہاں سے راستہ دکھاتے ہیں کہ نہیں تم غلط جا رہے ہو. وقتی طور پہ تو وہ ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے چیز کہ ایسے کیوں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غلط راستے پر جا رہے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ دکھا دیتے ہیں اور ہم اصلیت دکھاتے ہیں. یعنی ہمارے راستے میں جو رکاوٹیں بھی آتی ہیں نا کسی بھی چیز میں، وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اور سکھانا چاہتا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی ہوتی نا. جیسے فل سٹاپ آ جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے کہ ادھر رکو، پہلے یہ سوچو، اس چیز کی اصلاح کرو، پھر آگے چلو. جی اللہ نے جب کہا تھا نا جس میں آتے نا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. تو اس میں بھی یہی بات تھی اس وقت جو حالات تھے مسلمانوں کے، اور جس طرح مشرکین کو وہاں نہیں آنے دینا، پھر ٹریڈ کا بزنس کی افیکٹ ہو رہی تھی، اکانومی پوری، لیکن اس میں بھی بھروسے کی بات تھی نا کہ اللہ کافی ہو جائے گا. بہت بڑا یہ بھی ایک ٹیسٹ تھا بالکل مسلمانوں کا. السلام علیکم استاذہ. میرے نانا بڑا اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، مجھے اس کی تب سمجھ نہیں آتی تھی. علامہ اقبال کا یہ شعر تھا کہ کرتی ہے دو عالم سے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد اس کلاس میں آنا، تو مجھے یہ چیز ریئلائز ہونا شروع ہوئی کہ واقعی جب انسان کی اللہ تعالیٰ سے آشنائی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو
ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کو وہ بتا نہیں سکتا. بعض اوقات انسان اپنے اندر کی کئی فیلنگز، کوئی انر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے دوسرے نہیں سمجھ پاتے اس چیز کو. کوئی ہمارا مسئلہ یا کوئی بھی احساس، میرے ساتھ یہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی باتوں کو صحیح طرح سے شاید ڈپکٹ نہیں کر پاتی یا کیا دوسرے سمجھ نہیں پاتے. لیکن جب میں اس کلاس میں آتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے بہت سے مسئلوں کا مجھے حل مل جاتا ہے. کچھ عرصہ پہلے کسی نے مجھ سے شیئر کرے تھے کہ ان پہ قرض کافی زیادہ تھا، تو میں نے انہیں دعا لکھ کے دی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. تو انہیں شاید لگا کہ اچھا یہ دعا لکھ دی ہے، یعنی بڑا کوئی آسان سی چیز ہے، اس سے کیا ہوگا. بہرحال میں نے انہیں دے دی اور انہیں بتایا بھی کہ اگر پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ اتر جاتا ہے. تو استاذہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اب میں اس سارے سینیریو میں دیکھ رہی تھی کہ اگر وہ ادھر ہوتے، یہ ساری ڈسکشن سنتے، تو میں بھی ان کا ایمان جو ہے مزید وہ ہو جاتا اور یقین بڑھتا. بالکل. ذل جلال والاکرام، جلال بزرگی، اکرام عزت والا، بزرگی اور عزت والا. ومن اسمائہ الحسنى عز وجل ذو الجلال والاکرام، اور اس کے خوبصورت ناموں میں سے عز وجل کے ذو الجلال والاکرام بھی ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کل من علیہا، ہر وہ چیز جو اس پر ہے، یعنی زمین پر، فان فنا ہونے والی ہے، ویبقى اور باقی رہے گا، وجہ ربک تیرے رب کا چہرہ، ذو الجلال والاکرام جو جلال اور اکرام والا ہے، بزرگی اور عزت والا ہے. وقال اللہ تعالی تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو بزرگی اور اکرام والا ہے، عزت والا ہے. من کیسا بھی ہو، کتنا بھی خوبصورت ہو، کتنا حسین ہو، کتنا روب والا ہو، کتنا علم والا ہو، کتنا حسن اور جمال والا ہو، کتنی شان والا ہو، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا چہرہ مٹی میں دبا دیا جاتا ہے. وہ ساری بزرگی اور ساری طاقت اور ساری لیاقت، ہر چیز اس کے ساتھ زمین میں دفن ہو جاتی. دنیا میں خواہ اس نے کتنے بڑے بڑے کارنامے کیے ہوں، اور دوسری طرف کتنا بھی بڑا نام ہو، لوگ نام کماتے ہیں نا، کتنا بھی بڑا نام ہو، اس کے ساتھ کتنے ہی القابات لگے ہوئے ہوں، کتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہو. بعض لوگوں کے نام کے ساتھ ایک پوری لسٹ ہوتی ہے ان کی ڈگریوں کی، ان کے کریڈٹس کی، ان کے آنرز کی، لیکن مرنے کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. کچھ عرصہ تک اگر کوئی یاد رکھے بھی تو اس کے بعد ختم. جن چیزوں پہ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ہماری نہیں ہے، اگر وہ ہماری ہو تو بھی وہ بھی چلی جانے والی ہیں. اب مثلاً اگر کسی کے بچے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر بچے بھی مر جانے والے ہیں. تو انسان کو دنیا کی حقیقت اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے کہ کتنی بھی قابلیت اور لیاقت اور عزت اور نام اور شان کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی غرور اور تکبر کا مقام ہی نہیں. اور یہ ایسی چیزیں نہیں جن کے پیچھے انسان بھاگتا رہے، جن کے نہ ہونے کی صورت میں انسان غمگین اور دکھی رہے. کل من علیہا فان، اور تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، میجسٹی اور شان اور شوکت اور عزت اور جلال جو ہے یہ سارے کا سارا صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالی ذو الجلال والاکرام، اللہ سبحانہ و تعالی بڑی شان والا ہے، بڑی عزت والا ہے. المستحق لأن یہاب لعظمت سلطانہ، اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی بادشاہت کی عظمت سے ہیبت کھائی جائے، یہاب ہیبت، ڈرا جائے. وَيُثْنَى عَلَيْهِ بِمَا يَلِيقُ بِعُلُوِّ شَانِهِ، اور ثنا بیان کی جائے اس کی جو اس کی بلند شان کے لائق ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جو بزرگی والا، عزت والا ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی شان و شوکت سے ڈرا جائے، اس کے سامنے ہیبت ہو انسان کے اندر، اور اس کی بلند شان کی وجہ سے اس کی تعریف کی جائے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الذي يستحق ان يجل ويكرم ويعظم فلا يجحد ولا يكفر ولا يعصى الذي له الاكرام كله من جميع خلقه
الذی لا جلال ولا کمال الا وهو له ولا کرامۃ ولا اکرام ولا مکرم الا وهي صادرۃ منہ سبحانہ وهو سبحانہ ذو الجلال والاکرام، وہ سبحانہ وتعالی ذو الجلال والاکرام ہے، الذی وہ جو یستحق مستحق ہے، ان یجل کہ اس کی شان بیان کی جائے یا اس کی بزرگی بیان کی جائے، وہ یکرم اور عزت دیا جائے، وہ یوزم اور عظمت مانی جائے اس کی، فلا یجحد اس کا انکار نہ کیا جائے، ولا یکفر اس کا کفر نہ کیا جائے، ولا یوسع اس کی نافرمانی نہ کی جائے، الذی وہ جو لہ الاکرام کلہ اسی کا ہے اکرام سارے کا سارا، من جمیع خلقہ اس کی ساری مخلوق میں سے، یعنی ساری مخلوق ایک طرف اور جو ان کو عزت و اکرام ملی وہ ایک طرف، اور ان کے مقابلے میں سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، الذی لا جلال ولا کمال الا وہو لہ وہ جو نہیں کوئی جلال اور نہ کوئی کمال مگر اسی کے لیے، وہی اس کا مستحق ہے، ولا کرامت ولا اکرام اور نہیں کوئی کرامت عزت، ولا اکرام اور عزت تو مختلف انداز ہیں ایک ہی بات کو کرنے کے، ولا مکرمہ اور عزت پھر یہاں عزت ہی مانا ہے، الا وہی صادرۃ منہ سبحانہ مگر وہ صادر ہونے والے ہیں اسی سے، اللہ سبحانہ تعالی سے، یعنی ہر طرح کی عزت، ہر طرح کی کرامت و اکرام اور مکرمہ جو ہے یہ سب اس کا سورس بھی اللہ کی ذات ہے، اگر کسی بندے کو کچھ ملا ہے تو اسی سے ملا ہے، فهو سبحانہ ذو الجلال والعظمۃ والکبریاء وذو الرحمۃ والجود والإحسان المکرم لأولیائہ الذین یجلونہ ویعظمونہ ویحبونہ، فهو سبحانہ ذو الجلال پس وہ اللہ سبحانہ تعالی جلال والا ہے، والعظمۃ عظمت والا ہے، والکبریاء اور بڑائی والا ہے، وذو الرحمۃ رحمت والا، والجود اور سخاوت والا، والاحسان اور احسان کرنے والا، المکرم لأولیائہ جو عزت دینے والا ہے اپنے دوستوں کو، الذین یجلونہ وہ جو اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں، ویعظمونہ اور اس کی عظمت بیان کرتے ہیں، ویحبونہ اور اس سے محبت رکھتے ہیں، یعنی جو اس کو بڑا مانتے ہیں، جو اس کو بزرگ مانتے ہیں اور اس سے محبت رکھتے ہیں ان کو وہ عزت دینے والا ہے، یعنی اصل عزت اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس جو بھی عزت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے تو وہ اپنے دوستوں کو عزت عطا کرتا ہے، دنیا لاکھ انہیں رسوا کرنا چاہے لیکن وہ ان کو عزت عطا کرتا ہے، یعنی جو اللہ کا نام بلند کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ کچھ کہنا چاہیے؟ جلال جو ہے یہ روب اور ہیبت کے معنی بزرگی، یعنی جب کوئی بزرگ ہوگا تو ہیبت ہوگی اس کی۔ سر دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ اتنا خود ان کا مقام نہیں ہوتا، لیکن جب وہ کسی ایسے عزت دار کے ساتھ جڑ جاتے ہیں یا ان کا کوئی حصہ بنتے ہیں تو ان کو بھی وہ عزت کا حصہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ جو اللہ کے ساتھ جڑتا ہے یا اس کی ولایت تو پانا تو بہت ہی بڑی بات ہے، تو اس کی عزت و اکرام کتنا ہے، اور پھر ایسا ہے کہ انبیاء کرام یعنی تا قیامت ان کی عزت و مقام رہے گا، یعنی کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا ان کی نیکی کو، ایون صحابہ کرام کو جو عزت اور مقام ملا ہم نے نہ بھی دیکھا ہو لیکن آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ اس سے مجھے یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ ابھی لاسٹ ویک میں میرپور میں ایک بہت ہی خوفناک قسم کا واقعہ ہوا، اس سے واقعی سمجھ آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ ایک عورت تھی جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے 3 بیٹے تھے اور ایک بیٹے جو ہے وہ ان کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ ڈیم کے اندر چلے گئے، منگلا ڈیم کے اندر، تو باقی جو 2 بھائی تھے انہوں نے فوراً چھلانگ لگائی ان کو بچانے کے لیے، اور تینوں موقع پہ ہی وفات پا گئے۔ اس عورت کا رو رو کے برا حال تھا اور اس نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے اس کا بدلہ لے لیا۔ تو بہت سے لوگوں نے پھر بعد میں پوچھا کہ کس بات کا بدلہ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نند کو جلایا تھا، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی ذوالجلال والاکرام ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ غصہ واقعی انسان کو پاگل بنا دیتا ہے۔ جی استاد یہ بات ہوئی نا یستحق کہ اللہ تعالیٰ مستحق ہیں کہ ان کی ہم تعریف کریں، ان کی شان بیان کریں، اور آگے پھر خوبیاں بھی ساری بتائی گئی ہیں۔
تو ہم موسٹلی انہی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا جو ہم پہ احسان کر رہا ہوتا ہے، یا پھر جو سخی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں فلاں سخی ہے فلاں ہے، لیکن بہت کم ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی کبھی یوں کہیں. اللہ تعالیٰ حالانکہ اللہ تعالیٰ حق رکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ مستحق ہیں، حالانکہ ہم دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اس کا حق تو، لیکن خود اللہ کا حق نہیں دے رہے ہیں، اور دوسروں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ مستحق نہیں ہوتے. جی، اور بالکل، اور ان کو بھی تو اللہ نے دیا نا، اگر وہ ہے بھی سخی تو ان کو بھی تو اللہ نے کیا. بالکل. استاذہ قطر پچھلے سال جانے کا موقع ہوا تھا، تو وہ فورن کانفرنس تھی جس میں بلایا تھا، تو جنہوں نے بلایا ایک صاحبہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ پردہ کرتی ہیں وین یو کم، تو پھر آپ کیا یہ اتار دیں گی نقاب وغیرہ، بیکاز فورن ڈیلیگیٹ سارے باہر کے. میں نے کہا نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا، آئی بی جسٹ سیم ایسے ہی ہوگا. اب وہ مزے کی بات کیا ہوئی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہاں پر زیادہ اس طریقے سے ڈریس اپ ہو کے جا رہے تھے، بیکاز امیریکن اور کینیڈین زیادہ تھے وہاں لوگ، اور they were wearing lesser clothes thinking کہ شاید اس طرح کے ان کو عزت زیادہ ملے گی. لیکن یہ کہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ماشاءاللہ just because of the نقاب اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ عزت دی اور اتنا VIP پروٹوکال ہوا، اور میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ جی آپ میرے جیسے لوگوں کو عزت دلوا رہے ہیں، مجھے تو اپنی حقیقت کا خود بھی علم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا میں دکھا دیتے ہیں کہ ہماری اصلیت کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن جسٹ بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم کوئی حکم مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عزت ہے. مجھے نا پچھلے ویک امریکہ ایمبیسی جانے کا ہوا، تو میرے ساتھ میرے میاں تھے، تو مجھے بار بار کہ اس نقاب کو اتار تو تم زیادہ ڈیسنٹ لگو گی نا اندر جا. اب جب اندر گئی تو پورا ہال تھا، اس کے سارے ارد گرد کھڑکیاں تھیں، اور جو باہر ایک عورت کا پردہ تھا اس نے وہاں اتار کے پورا میک اپ کیا اور دوپٹہ لے لیا. اچھا اب میں بڑی پریشان، ساری کھڑکیوں میں مرد، تو انہوں نے تروانا تو تھا، تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہے نا، بس ٹھیک ہے. یہ تھوڑی دیر بعد مجھے کہ ڈیسنٹ لوگوں گی، اس کو اتار دو، اس کو. انہوں نے کیا کیا، مجھے فیملی ہال میں لے گئے، اور وہاں میں میرے میاں تھے، اور انہوں نے عورت وہاں کھڑی کر دی. اینڈ دیر واز نو بڈی، باقیوں کا سب کا ہال میں ہو رہا تھا، وہ کھڑکی میں جاتے تھے اور وہ ساری باتیں بھی سنائی کانوں میں دے رہی تھی. مجھے اتنا دے ڈینٹ آسک اے سنگل کوشچن، اور 5 سال کا ملٹیپل بھی ایک سوال بھی نہیں پوچھا. لوگ ڈراتے ہیں صرف. یہ لفظ ہے نا جو خوفونا کا، یہ لفظ ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اصل بات ہی یہ ہے. فهو سبحانه ذو الجلال والعظمة والكبرياء وذو الرحمة والجود والإحسان المكرم لأوليائه الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں اور وہ ہمیں ذلیل کرتے؟ نہیں ہو سکتا. وَإِكْرَامُ اللَّهِ لِلْعَبْدِ يَكُونُ مُعَجِّلًا فِي الدُّنْيَا وَمُؤَجِّلًا فِي الْآخِرَةِ وَيَكُونُ عُمُومًا فِي الْخَلِيقَةِ وَخُصُوصًا لِأَوْلِيَائِهِ الْمُتَّقِينَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. وَإِكْرَامُ اللَّهِ لِلْعَبْدِ، اور اللہ کا اکرام کرنا اپنے بندے کے لیے، یعنی ایک تو نا کہ عزت اللہ کے لیے، اور دوسرا اللہ بندے کو جو عزت دے. یکون ہوتی ہے معجلاً فی الدنیا، جلد دنیا میں بھی، یعنی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کو عزت دیتا ہے. وہ معجلاً فی الآخرہ، اور اسے آخرت میں تاخیر سے بھی دیتا ہے، یعنی بعض اوقات دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور بعض اوقات آخرت کے لیے معجل کر دیتا ہے. جیسے مہر معجل اور معجل ہوتا ہے نا، یہ وہی والے 2 لفظ ہیں. وَيَكُونُ عُمُومًا فِي الْخَلِيقَةِ، اور وہ ہوتی ہے عام طور پر تخلیق میں، یعنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، یعنی انسانوں کو جو عزت دی ہے اللہ نے. وَخُصُوصًا لِأَوْلِيَائِهِ الْمُتَّقِينَ، اور خاص طور پر اس کے متقی دوستوں کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک تو عمومی طور پر انسان کو باقی مخلوق کے مقابلے میں عزت دی ہے، اور پھر خاص طور پر کن کو عزت دی ہے؟ جو اس کے متقی بندے ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور البتہ تحقیق عزت بخشی ہم نے بنی آدم کو، اور سوار کیا ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں، اور رزق دیا ہم نے ان کو طیبات میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے، اور فضیلت دی ہم نے انہیں بہت سے لوگوں پر جن کو ہم نے پیدا کیا. فضیلت دینا یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ سہولتیں عطا کی، زیادہ عزتیں عطا کی،
اور باقی چیزوں کو ان کا مسخر بنایا اور انہیں خشکی اور سمندر کے سفر اور سواریاں عطا کی، پاکیزہ رزق دیا. آپ دیکھیے گائے بکری کیا کھاتی ہے؟ گھاس اگا ہوا، وہ پاک ہے ناپاک ہے، وہ صاف ہے وہ گندا ہے، خشک ہے وہ تر ہے، وہ میٹھا ہے وہ کڑوا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں انسان کی خوراک آپ دیکھیں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، اور کثیر یعنی اکثر جو اللہ کی تخلیق ہے اس پر اللہ نے ابن آدم کو فضیلت بخشی ہے، خوب فضیلت دی ہے. اور عام بندوں کے مقابلے میں پھر کس کی عزت زیادہ ہے؟ جو اللہ کے خاص بندے ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے. استاذہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو کہ پہچانتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ، تو وہ پھر جو بھی انہیں نعمت ملتی ہے اس کو وہ اللہ کی طرف ہی منسوب کرتے ہیں. جیسے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، علم دیا ان کو، ایسا علم دیا جو اور کسی کو نہیں ملا تھا، تو وہ بھی اس پر شکر کی دعا کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں دیا. اسی طرح ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ. تو اصل بات یہ ہے کہ اپنا کمال یا اپنی کوشش کی بجائے صرف اللہ کی طرف ہی اس کو منسوب کیا جائے. جی بولیے. سادہ سے ایک یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے، جب کسی کو زیادہ پروٹوکول یا عزت مل رہی تھی تو ہم فوراً سے امپریس بھی ہو جائیں اور جیلس بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ان سے کنیکٹ کر لینا چاہیے. سازہ بسال القرآن کے لیے گڈ نیوز، مجھے بھی پچھلے دنوں یہ سننے کا موقع ملا کہ جو اینٹی ایجنگ جو کریمز ہیں اس کے اوپر اتنے ڈیڑھ لاکھ روپے کی صرف کریمز مل رہی ہوتی ہیں، جو کہ جھریاں اور وہ ساری چیزیں. میں یہ سوچی تھی کیوں لوگ اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں، بیکاز وہ ان کو عزت چاہیے ہوتی ہے نا، کہ دے نیڈ ٹو لک گڈ، اور ان کا خیال ہوتا ہے اسی سے عزت ملے گی. تو اہل القرآن کے بارے میں میسج اس دن آیا ہوا تھا کہ جتنی زیادہ ایج ان کی بڑھتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی لکس کو اور ینگ کرتے جاتے ہیں. اور یہاں پہ الہدا میں تو جتنی سینئر زیادہ لوگ ہیں نا، مطلب وہ نانیاں دادیاں بننے میں وہ بالکل ینگ لگتی ہیں لیڈیز ساری. مطلب دس از امیزنگ تھنگ کہ ہے ایکچوئل فیکٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے اسی کے ذریعے سے عزت دیتے ہیں اور خوبصورتی بھی بڑھا دیتے ہیں. بزرگی آ جاتی ہے، بالکل اس کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے. استاذہ یہ عزت سے مجھے اشفاق احمد کی ایک رائٹنگ یاد آ رہی تھی کہ انہوں نے لکھا تھا کہ ایک شخص تھا اور اس نے ایک کوٹ پہنا تھا اور اس کے کوٹ پہ کوئی داغ تھا، تو اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی باہر لوگوں میں نکلتے ہوئے کہ وہ کیسے نکلے، اور لیکن اسے نکلنا بھی ضرور تھا اور وہ جا رہا تھا اور لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور اسی نشان کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ شرمندہ ہو رہا تھا، دیکھ نہیں رہا تھا، بس جا رہا تھا. بس لوگوں کی ساری توجہ اس نشان کی طرف تھی. جب کافی آگے جا کے اس نے دیکھا تو اس داغ کی جگہ ایک تتلی بیٹھی ہوئی تھی. تو اس سے مجھے پھر یہ لگا کہ انہ لا یذل من والیت، کہ بندے میں تو کمیاں ہوتی ہیں، ان کو چھپا کے تو اللہ انہیں عزت دیتا ہے. فقد اکرم اللہ جمیع بنی آدم بوجوہ الاکرام، بس تحقیق اللہ تعالیٰ نے عزت دی ساری بنی آدم کو عزت کی مختلف وجوہات کے ساتھ. فکرمہم بالعلم والعقل والسمع والبصر وارسال الرسل وانزال الکتب وجعل منہم الاولیاء والاتقیاء وانعم علیہم بالنعم الظاہرة والباطنة وحملهم في البر والبحر بما سخر لهم ورزقهم من الطیبات والنعم السابغات وفضلهم بما خصهم به من المناقب التي ليست لغيرهم من المخلوقات وهذا من كرمه عليهم واحسانه اليهم في الدنيا وفي الاخرة. فقد اکرم اللہ جمیع بنی آدم، اللہ نے ساری بنو آدم کو عزت بخشی ہے. بوجوہ الاکرام، عزت کی مختلف وجوہات کی بنا پر جن کا ذکر نیچے آیا ہے. فکرمہم بالعلم والعقل، ترجمہ کریں تو عزت دی ان کو علم اور عقل کے ساتھ، والسمع والبصر، کان اور آنکھ کے ساتھ، وارسال الرسل، رسولوں کو بھیج کر، وانزال الکتب، کتابیں اتار کر، وجعل منہم، اور بنائے ان میں سے، الاولیاء، دوست، والاتقیاء، اور متقی لوگ، وانعم علیہم، انعام کیا ان پر، بالنعم الظاہرتی، ظاہری نعمتوں کے ساتھ، والباطنتی، اور چھپی نعمتوں کے ساتھ، وحملہم، اور سوار کیا ان کو، فی البر، خشکی میں، والبحری، اور سمندر میں، بما سخر لہم، بوجہ اس کے جو مسخر کیا ان کے لیے ان کو، ورزقہم، اور رزق دیا انہیں، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، والنعم السابغات، اور وافر نعمتیں، سابغ کامل، دراز، فراخ، وافر
وفضلہم بما خصہم بہ من المناقب، اور فضیلت دی ان کو ساتھ اس کے جو انہیں خاص کیا، انہیں ساتھ اس کے من المناقب فضائل میں سے، التی لیست لغیرہم وہ جو کسی اور کے لیے نہیں ہے، من المخلوقات مخلوقات میں سے، یعنی انسانوں کو ایسے فضائل اور ایسی چیزیں عطا کی جو دوسروں کے لیے نہیں ہے. وہذا من کرمہ علیہم، اور یہ اس کے کرم میں سے ہے ان پر، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کی نشانی، فضل کی نشانی. وإحسانہ الیہم، اور اس کے احسان کی ان پر، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں. فأی اکرام فوق ھذا، یہ بات مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ ایک صفت اللہ تعالیٰ کے اندر ہوتی ہے، پھر اس کا اظہار مخلوق کے اوپر ہوتا ہے. یعنی وہ صاحب اکرام ہے تو اکرام بخشتا ہے، وہ الرحمن ہے، اس کی صفت ہے، اس کا کمال ہے، اور وہ رحمت کرتا ہے. وہ رزاق ہے تو رزق دیتا ہے. یعنی جو بھی اس کی صفت ہے اس سے وہ بندوں کو فیضیاب کرتا ہے. اچھا، ہمیں جب کوئی چیز مل جائے تو ہم اپنے تک محدود کر لیتے ہیں اس کو. جی، تاکہ وہ صرف خود ہی ماسٹر جی رہیں. فَأَيَّ إِكْرَامٍ فَوْقَ هَذَا، اس سے بڑھ کر کون سا کرم ہے. وَأَيَّ عِنَایَةٍ بِالْإِنسَانِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا، اور انسان کے ساتھ اس سے بڑھ کر کون سی عنایت ہے. إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. افیلیق بمن هذه عظمته وهذا جلاله وهذا ملكه وهذا اکرامه ان یکفر به ویعصى امره ویجحد فضله ویعبد غیره. افیلیق، کیا پھر لائق ہو سکتا ہے، بمن اس کے جو هذه عظمته جس کی یہ عظمت ہے، وهذا جلاله اور یہ اس کا جلال ہے، وهذا ملكه اور یہ اس کی حکومت یا بادشاہت، وہذا اکرامہ اور یہ اس کی عزت، ان یکفر بہ کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے. یعنی جس کی یہ عزت، جلال اور اکرام اور عظمت ہو، کیا پھر یہ درست ہے کہ اس کا انکار کیا جائے. ویعصى امرہ اور اس کے حکم کی نافرمانی کی جائے. ویجحد فضلہ اور اس کے فضل کا انکار کیا جائے، ناشکری کی جائے. ویعبد غیرہ اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے. افلا یقوم الناس بشکر من اولی النعم ودفع النقم وتعظیم من له الکبریاء فی السماوات والارض. افلا یقوم الناس، کیا پھر نہیں کھڑے ہوں گے لوگ یا نہیں قائم ہوں گے لوگ، بشکر شکر کرنے پر، من اس کے جو اولی النعم جس نے نعمتیں عطا کی، جو نعمتوں کو دینے والا ہے، ودفع النقم اور دور کرنے والا ہے ناراضگی کو، تکلیفوں کو، وتعظیم من لہ الکبریاء اور تعظیم کرنے، یعنی بشکری بتعظیم مراد ہے، اور اس کی تعظیم من لہ الکبریاء جس کی بڑائی ہے، فی السماوات والارض آسمان و زمین میں. یعنی کیا پھر بھی لوگ اس کا شکر ادا نہیں کریں گے جس نے یہ ساری نعمتیں تمام کی، یہ ساری نعمتیں عطا کی اور ساری مشکلیں دور کی، اور آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے یعنی کہ اس کی کبریائی بیان نہ کی جائے. یعنی جس کی بڑائی آسمان و زمین میں ہے اس کی عظمت کیا پھر نہ کریں گے، یہ مطلب ان کو کرنا چاہیے مراد ہے. جی، استفہام انکاری. الا ما اجہل الانسان الذي يشتغل بالنعم عن عبادة المنعم بل ربما استعان بها على معصية ربه وربما حارب بها دينه وأولياءه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الا خبردار، ما اجہل الانسان کتنا جاہل ہے انسان، الذی وہ جو، یشتغل مشغول ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، بالنعم نعمتوں کے ساتھ، ان عبادت المنعم منعم کی عبادت کو چھوڑ کر، یعنی جس نے نعمتیں دی اسی کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے. بلکہ
ربما استعان بہا مدد لیتا ہے ان سے، کن سے؟ نعمتوں سے، علی معصیت ربی، اپنے رب کی نافرمانی پر. اللہ اکبر. یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنے لگتا ہے. وربما حارب بہا دینہ و اولیاءہ، اور بعض اوقات جنگ کرتا ہے انہی نعمتوں کے ساتھ اس کے دین اور اس کے دوستوں سے، جس طرح ابو جہل وغیرہ نے کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان البتہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا، بہت زیادہ ناشکرا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار. یہ ہے ظلوم کفار کہ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات، نعمتوں کو پا کر ان میں اتنا کھو جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ بچے دیتا ہے، لوگ بچوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے. اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں، بچوں کا بہانہ کر کے کہ ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتی. اسی طرح مرد حضرات بھی کہ بچوں کا خیال رکھنا ہے تو وہ کمائی میں لگے رہتے ہیں، بعض تو جمعہ تک نہیں پڑھتے. جب لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی تو پیرنٹس بھی پریشان ہوتے ہیں اور وہ خود بھی رو رو کے ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب رشتہ ملتا ہے، شادی ہوتی تو ساری نافرمانیاں کرتے ہیں. بالکل، پھر سنتے ہی نہیں ہیں. جیسے بہت سے ریسرچرز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی ذہانت اللہ تعالیٰ ہی کے خلاف اس کو استعمال کرتے ہیں، نعوذ باللہ. جیسے وہ بگ بینگ تھیوری اور سروائیول آف دا فٹیسٹ اور اس طرح کی کئی تھیوریز جو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے ہی انکار پر وہ اس کو کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ ہی کے دیے ہوئے دماغ سے یہ سب کرتے ہیں. وقد حث النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ على الدعاء بهذين الاسمين وكان اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا ثم قال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اور تحقیق ابھارا ہے، موٹیویٹ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان دو ناموں کے ساتھ دعا کرنے پر. وكان اذا انصرف من صلاته، جب آپ اپنی نماز سے سلام پھیرتے، استغفر ثلاثاً 3 بار استغفار کرتے، ثم قال پھر فرماتے اللہم اے اللہ، انت السلام تو ہی سلام ہے، ومنک السلام اور تیری طرف سے ہی سلام ہے، یعنی سلامتی تجھی سے ہے. تبارکتا بہت بابرکت ہے تو، ذل جلال والاکرام جو بزرگی اور عزت والا ہے. کہ روز پڑھتے ہیں یہ دعا، کبھی سوچتے نہیں، فکر کرتے رہتے ہیں انت السلام ومنک السلام، ساری سلامتی تو تیری طرف سے ہے ہر چیز کی، چاہے ہمارے اعضاء ہوں، چاہے ہمارا مال ہو، اولاد ہو، کوئی بھی چیز ہو، اصل سلامتی تو اللہ ہی دینے والا ہے. مکینیکل ہوگی، سخت مکینیکل، کبھی سوچتے ہی نہیں. کوئی نماز ایسی نہیں ہوگی جس میں یہ نہ پڑھتے ہو، لیکن اس کے باوجود کبھی غور نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں. تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. آج کے لیے اتنا ہی کافی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.